بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عباس شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تقابل. نیب ریفرنسز حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل. پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع کر دی. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. فارم 45 کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے بیرسٹر علی ظفر کا اعلان. پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو توسیع دینے کے معاملے پر غور شروع. پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کو توسیع دینے کی مخالفت کر دی. زرداری یا اچکزئی کون ہوگا صدر پاکستان؟ پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں معروف قانون دان راجہ عامر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار اور سینئر جرنلسٹ ثناء اللہ خان، اور پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے مینا خان صاحب نے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا. راجہ عامر عباس صاحب سے پروگرام شروع کرتے ہیں. راجہ صاحب، اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے آج 13 تاریخ تک حکم امتناعی بھی دے دیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ اب کہاں پر جا کے انفولڈ ہوگا؟ سر، یہ جا کے انفولڈ تو نہیں ہوگا، یہ بالکل فولڈ ہو جائے گا اور اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا جب یہ سپریم کورٹ آ جائے گا. آئی پرسنلی تھنک کہ پشاور ہائی کورٹ تو اپنا جو جوڈیشل مائنڈ ہے وہ اس کو اپلائی کرے گا، دیکھے گا کہ آئین پاکستان اگر ایک رائٹ دیتا ہے، ایک ڈیفینیشن دیتا ہے، آرٹیکل 51 میں بتاتا ہے کہ جی اسمبلی کی تعداد کیا ہوگی، اس میں ویمن جون سی سیٹ اور ریزرو سیٹس ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی اور ان کو دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے کہ جی آپ نے جس پارٹی نے جتنے ووٹ سیٹیں لی ہیں اس کی پروپورشن سے اس کو سیٹیں دی جائیں گی. اس سے نہ کم دی جا سکتی ہے نہ اس سے زیادہ دی جا سکتی ہے. یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے. اس پہ تو ایک ممبر نے فیصلہ بھی دے دیا، پنجاب کے جو ممبر تھے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی فورگیٹ اباؤٹ اٹ. اگر ان کے لیے کچھ وہ ہے کہ انہوں نے پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن یہ دوسروں کو نہیں دی جا سکتی. لیکن جو ہمارے معزز چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ممبرز ہیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری مرضی ہے، آئین کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، ہم نے دینی ہے. الیکشن ہم نے کروائے ہیں، فارم 45 ہم نے بنائے ہیں، فارم 47 ہم نے بنائے ہیں، تو ہم اس میں کیوں پیچھے رہ جائیں کہ ہم اس میں بھی کوئی اپنا وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لچ نہ ڈالیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ جی یہ جون سی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جی خواتین کو آپ نے سیٹس دینی ہے. کن خواتین کو؟ وہ کہ جن کی پارٹی یا جن کے لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں. اب قانونی طور پہ، آئینی طور پہ جہاں ایک آئینی سبسٹانشل رائٹ ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن اگر اپنی پروسیجرل کسی چیز پہ کرتا ہے تو اس ملک میں سپریم کورٹ کی درجنوں سے زیادہ سینکڑوں ججمنٹس ہیں جہاں کہہ دیے گئے واضح طور پہ کہ جہاں پہ آئینی رائٹ آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس کو یہ چھوٹے موٹے الیکشن کمیشن کے جو نہیں کر سکتے. بٹ اس کی ہم نے ایک انفارچونیٹ ایگزامپل دیکھی جب بلے کے نشان کی بات تھی. یہی پشاور ہائی کورٹ تھا، یہی الیکشن کمیشن تھا اور سپریم کورٹ تھا. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ ملک میں اتنا کیوس پیدا ہوا کہ آج پوری دنیا جون سی ہے وہ ہمارے آج، بلکہ میں آپ کو مزے کی بتاؤں، میں الیکشن کمیشنر کے پاس پیش تھا. ہماری ایک میری کلائنٹ ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کا کیس تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران بیٹھے ہوئے تھے. تو آئی سٹارٹڈ، ان کا جی کیا کیس ہے؟ میں کہ جی کیس تو کچھ نہیں ہے. ایک طرف ایک وہ مائٹی پرسنالٹی جس کے والد دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، خود وزیر اعلیٰ رہے ہیں، دوسری طرف ایک مسکین عورت جو جیل میں، جو پروسیکیوشن نہیں پرسیکیوشن کر رہی ہے، جو سلاخوں کے پیچھے ہے، جس کو ضمانتیں ہوتی ہیں. اور کیس میرا تو بڑا آسان سا ہے. کیس میرا یہ ہے کہ جناب کل تو آپ نے جو فارم 45 لگا دی ہیں اپنے ای سی پی کی سائٹ پہ، اس کو دیکھ کے تو مجھے ایز اے لا اسٹوڈنٹ اتنی شرمندگی ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی فیکچول کنٹروورسی آ گئی 9 کو اگر سے. یہ فیکچول کنٹروورسی تو نہیں آئی، یہ تو سیدھا سیدھا فورجری آ گئی، فیبریکیشن آ گئی.
تو بہرحال مزید کنٹروورسی نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے الیکشن کنٹروورسی کمیشن نہیں کے؟ جی، یہ شرمندگی ڈیولپ ہو رہی ہے. اب آئی وش کہ کوئی کسی کو تھوڑی سی شرمندگی ہو کہ جی یہ کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا آن دا فیس آف اٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فورجری ہے. یہ کیا وجہ تھی کہ وہ جی آپ نے تو 22 تاریخ تک ہر حال میں ان کو اپلوڈ کرنا تھا. کیوں؟ اب آئی ہیو ڈن ڈزنز آف یہ جو آپ کی پٹیشنز ہیں ٹریبیونل اس کے الیکشن کمیشن کے سامنے، مجھے ایک ایک چیز واضح ہے، انہیں بھی واضح ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ میرے سامنے کہا گیا کہ جی وہ تو ہم پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ ایک کیس میں وہ تھی ہماری وہ خاتون ممبر سیالکوٹ سے بڑی مشہور ہیں، وہ فردوس عاشق امان، ہاں عاشق امان صاحبہ، وہ پیش ہوئی. ایک پولیس والے کو شاید انہوں نے تھپڑ مارا، میں اسی کورٹ میں تھا. تو الیکشن کمیشن کو تو بڑا غصہ آیا ہوا تھا اس دن کہ جی یہ تو توہین الیکشن ہے، کیونکہ جو ایک پولیس کا بندہ ڈپیوٹ ہے جب وہ الیکشن ڈیوٹی دے رہا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن تصور کیا جائے گا. تو میں کہا جی آر او کو بھی کر لینا، پھر اس کا مطلب آپ نے ہی کیا ہے. یہ آر او بھی نہیں وہاں تو جی آر او تو پھر ہمارے انڈر نہیں تھا. میں کہا وہ پولیس والا تھا. تو یہ وہ منافقت ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جہاں تک رہا کیسز کی بات، تو یہ بھی مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اس میں سے آپ کو ریلیف دے بھی دے. تو فائنل آربیٹر تو سپریم کورٹ ہے. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ، آلدو کہ اب بینچز جون سے ہیں تھوڑے سے اس کے بعد ڈیفرنٹ ہوں گے، کیونکہ آج بھی ایک جج صاحب، اب پتہ نہیں ان کو سردار کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے منع کہا ہے. سردار طارق، وہ سردار ہمارے وکیل ہیں، ساتھی ہیں لطیف کھوسہ صاحب، ان کو تو منع کیا تھا، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. ٹوڈے واز ہز لاسٹ ڈیٹ. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن متوقع ایسے ہی ہے کہ جو ہم نے فیصلوں کی ایک پچھلے 3-4 مہینوں میں ٹرینڈ دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ جا کے نادرا والے بیٹھتے ہیں اور آر اوز کو جو ان سے سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں کہ جی اے سی اور ڈی سی زیادہ اچھے طریقے سے الیکشن کما لیں گے. تو پھر اسی کے تناظر میں ویٹ اینڈ سی. مینا خان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اب کیا سوچ رہے ہیں آگے کیا ہونا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھینک یو، شکریہ جی. آپ دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت پہلے سے چل پڑا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ہمیں اب الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمارا حق لیا گیا ہے. حالانکہ جیسے عامر عباس صاحب نے کہا یہ ہمارا بنیادی حق ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری بنیادی حق کے اندر آتا ہے. پھر اس کے بعد جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے اس کے اندر پنجاب کے اندر، تو انہوں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ہمارے سیٹس چھوڑ دیں. انہوں نے پہلے انسٹنٹ میں سارے نوٹیفائی کر دیے سینٹر اور خیبر پختونخوا میں چھوڑ کے، اور پھر جو ہے ڈیسیجن کے بعد کر دیے. جیسے انہوں نے بلے کا کیا تھا، انیشیلی انہوں نے 2-3 ماہ ڈیسیجن محفوظ رکھا تاکہ بالکل اینڈ تک لے جا کے جو ہے اس کو وہ کرے، اور سازش کے تحت بلہ لے لیا. اسی طرح انہوں نے بھی جو ہے محفوظ رکھے، ان کو آگے لے کے چلنا تھا. انہوں نے فیصلہ تو دے دیا ہے، لیکن تحریک انصاف جو ہے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کے اندر گئی ہے، 13 تاریخ تک جو ہے ہمیں سٹے ملا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو 5 رکنی بینچ بنا ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. اور جیسے عامر بھائی نے کہا اگر یہاں ملتا بھی ہے تو جیسے پریکٹس آ رہی ہے، یہاں پہ ہمیں بلہ ملا اور پیچھے پھر سپریم کورٹ میں اسی بلے کو رات کے 12 بجے اڑایا گیا، جو کہ ہمارے خلاف ایک چلتا آ رہا ہے چیئرمین عمران خان کی حکومت سے لے کے اب تک. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پشاور سے ملے گا، اور اگر نہیں بھی ملتا تو انشاءاللہ تعالی لڑیں گے، اوپر بھی لڑیں گے اس کے بعد بھی انشاءاللہ. ثناء اللہ صاحب، اس سسٹم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سارے اشتہاری ہوئے ماضی کے اندر سیاستدان، لیکن ایک دم ہی وہ پاکستان آ گئے، وزارتوں کے اندر بھی بیٹھ گئے. جوڈیشل سسٹم ایک مذاق نہیں بن چکا پوری دنیا میں اس کی؟ عباس بھائی بات پتہ کیا ہے، کچھ چیزیں میں عباس صاحب نے بات کی ہے، بھائی نے بھی کی ہیں، ان کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات یہ طے ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا چاہیے تھا اور یہ سیٹیں بھی ملنی چاہیے تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جوڈیشل سسٹم آپ کو جو ہمارے اس ملک کی حالت ہو گئی ہے نا، سسٹم جو نظام بن گئے ہیں، ہمیں فوری طور پر ٹروتھ کمیشن بنانا پڑے گا، ریکنسیلیشن، ورنہ نہ یہ ملک چلے گا، نہ یہ اکانومی چلے گی، اور لوگ سفر کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں.
اور تحریک انصاف والوں کو بھی 2014 سے 2018 تک جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح وہ جب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے روز وکٹیں گرتی تھیں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اس ٹروتھ کمیشن کے سامنے بیٹھ کے، ورنہ یہ لوگ نہیں سارے سفر کریں گے. لیڈر اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں سفر نہیں کروں گا تو اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا. پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنا بھی ہے اور یہ نظام بھی نہیں چلے گا، اور اس ہمارے ملک کو پھر خطرات، ہماری سلامتی کو، سیکورٹی کو خطرات ہوں گے. جب اکانومی آپ کی نہیں چل سکے گی، آپ کے پاس فارن کرنسی نہیں ہوگی، تو آپ کو ہر چیز اپنی گروی رکھنی پڑے گی. اور اب جب نیا جائے گا IMF کا، آپ نے جب دوبارہ سے جانا ہے تو وہ بھی آپ کو پھر فیس کرنا پڑے گا. تو یہ عدالتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ جو عامر عباس صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو بھائی کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، کہ کس لیے ہو رہا ہے، کون ہے پیچھے، کیوں، وجوہات کیا ہیں. تو یہ بات کھلے دل سے پھر تسلیم بھی کرنی پڑے گی کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے. صرف آپ 9 مئی کو نکال دیں اور 2018 کے پہلے کے اخبارات پڑھ لیں اور آج کے اخبارات کر لیں، سیم پوزیشن ہے. وہی صورتحال آج ہے، 2018 سے پہلے سے تھی. اس وقت بھی انسانی حقوق نہیں تھے، اس وقت بھی عدالتیں یہی کر رہی تھیں، ایک پارٹی کے خلاف فیصلے دے رہی تھیں. آج بھی یہی کر رہی ہیں. آج سائڈ تبدیل ہو گئی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں تسلیم کرنی پڑیں گی. اگر نہیں کریں گے، اسی طرح یہ سیاستدان اقتدار کے لیے اور پاور کے لیے لڑتے رہیں گے، تو پھر اس عوام کا اور اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر اب یہ نظام نہیں چل سکتا. راجہ صاحب، حسن حسین ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، یہی عدالتیں ان کو اشتہاری بھی قرار دیتی ہیں، یہی عدالتیں نواز شریف کو سزا دیتی ہیں. نواز شریف جب جہاز سے واپس آتے ہیں تو یہی عدالتیں ریلیف دیتی ہیں. آج کے فیصلے کل ختم ہو جاتے ہیں اور کل کے فیصلے دوبارہ سے ریورس ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کا سسٹم ہے؟ دیکھیں، چلیں، نواز شریف کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. یہ حسن حسین تو غالباً مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا ہمارا تو پاکستان سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، ہمارا سب کچھ تو باہر ہے، یہ سب کچھ تو ہمارا ہے، ہم پاکستانی عدالتوں کے سامنے تو جواب دے ہی نہیں. میں تو حیران ہوں آج اس جج پہ کہ اس نے یہ پٹیشن کیسے سن لی اور یہ کیسے لے لی، کہ جب اس کے سامنے یہ اسی کی کیس میں کہا گیا تھا کہ جی ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ایبسکونڈر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جج صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جی اگر یہ تو اس میں مین مرکزی ملزم تو نہیں ہے نا، مرکزی ملزم تو وہ تھے میاں صاحب، پبلک آفس ہولڈ تو وہ کر رہے تھے. تو جب وہ نادرا جا سکتا ہے ایئرپورٹ پہ، ان کی وہ فنگر اس کے لیے، تو جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، جب مرکزی بڑی عدالت نے چھوڑ دیے، ان کو بری کر دیا، تو پھر اب ان کا رائٹ تو دیا ہے، لیکن ابھی ان کو تو ٹرانزیٹری بیل دی ہے. میرے خیال وہ آئیں گے، میرے خیال 13 تاریخ تک کہ 14 تک ان کو کہا ہے کہ آپ کے جو وارنٹس ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہوتے. میرے خیال وارنٹ سسپینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بری کا اس کو ایکوٹل کا دے دیا جائے، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ کلین ایکوٹل ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ قانون، اور پھر شاید آپ کو کچھ عرصے بعد دوبارہ سے پھر ایک کوئی سپریم کورٹ کا بینچ بٹھانا پڑے گا کہ جو فیئر ٹرائل کی بات کرے گا، جو کہے کہ شاید کسی جگہ پہ بہت زیادہ فیئر ٹرائل کا موقع دے دیا گیا اور کسی جگہ پہ ہم نے فیئر ٹرائل، جیسے یہ بیٹ کا کیس ہے یا دوسرا ہے یا اور کیسز ہیں، یا جیسے 342 کی عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بغیر کیسز چل رہے ہیں، یا جیسے ایویڈنس اس کو کراس ایگزامن کرنے نہیں دیا گیا، تو کیا پھر ہم دوبارہ وہ ایک اور سپریم کورٹ بٹھائیں گے اور پھر وہ ماضی کی اس ججمنٹ کو لے لیں گا؟ تو فار گاڈ سیک آئی تھنک یہ ٹائم ہے کہ تمام جو ہمارے سین مائنڈز ہیں وہ بیٹھ کے اس کو ڈسین کریں کہ جیسے بھائی نے کہا کہ جی اکانومی، اصل چیز تو اکانومی ہے. اکانومی آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے 100% ریلیٹڈ ہے. آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی جسٹ فلنگ دا سیٹس از ناٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی. اس کرسی پہ مجھے ہٹا دیں، ان کو بٹھا دیں، ان کو ہٹا دیں، اس کو بٹھا دیں، لیکن وہ جس کو عوام نے بٹھایا، جب تک آپ ان کو نہیں بٹھائیں گے تو آپ کسی بھی طریقے سے پبلک کا کانفیڈنس گین نہیں کریں گے. پبلک کا کانفیڈنس نہیں ہوگا، آپ کے پاس جو انویسٹر آئے گا اس کا کانفیڈنس نہیں ہوگا. انویسٹر کا کانفیڈنس، انٹرنیشنل انویسٹر کا، آپ کے لوکل کا نہیں آ رہا تو انویسٹر کا، انٹرنیشنل کا کہاں سے آئے گا؟ تو الٹیمیٹلی یہ چیز سسٹم جون سا ہے، لیٹس سی کہ کب تک یہ والا سسٹم چلتا ہے. اور عدالتوں پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. عدالتوں پہ اعتماد رہا نہیں. پہلے کب تھا جی؟ جی رہا نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایز اے لائر دیکھتے ہیں کہ جی لوگ پہلے بڑے کیسز لے کے آتے تھے کہ جی ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، شاید کوئی شنید ہو جائے کوئی. اب تو لوگوں کو پتہ ہے کہ جی عدالت سے ہمیں کو کیا ملنا ہے. اور عدالتوں کا انصاف ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ انصاف وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اوپر سے شروع ہوگا نا. عدالتوں میں جب ہم ججمنٹس دیکھ رہے ہیں، جب ہم فیصلے دیکھ رہے ہیں، ابھی خالی بلے کے کیس کو نہ دیکھیں، اور بہت سے کیسز ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا. آج بھی میرے خیال ایک درخواست دی گئی ہے کہ کسی کیس کو جلدی فکس کیجئے، اور اس قسم کے کیسز
تو انصاف خالی عدالتوں, رول آف لا ڈزنٹ مین کہ صرف اٹ از ریلیٹڈ ٹو کورٹ. رول آف لا تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا. رول آف لا ہوتا ہے کہ جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے. رول آف لا ہوتا ہے کہ جو اس کرسی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے میرٹ پہ, اس کو اس کرسی پہ بٹھایا جائے. رول آف لا ہوتا ہے کہ جی جس نے الیکشن کرانا ہے اس نے رول آف لا کو دیکھنا ہے. تو تمام پولیسنگ میں ہوتا ہے کہ جی پولیس میں آپ کو نظر آئے کہ رول آف لا جو سا ہے کہ وہ ایک عالیہ حمزہ کے لیے بھی وہی ہے, وہ دوسری خاتون کے لیے بھی وہی ہے, اور اگر کسی بار کی شہریت والی خاتون یہی بات ہے کہ اگر کسی بڑے بندے کے لیے قانون اور ہے, ہاں کسی نیچے والے بندے کو صرف اگر ہم عدالتوں تک لے جائیں عباس بھائی, تو پھر یہ نہیں ہے کہ صرف عدالتوں سے انصاف ملنا ہے. انصاف کے لیے آپ کے تمام جو یہ جس کو ہم کہتے ہیں ادارے, یہ جب تک نہیں مضبوط ہوں گے تو کوئی ایک ادارہ آپ کہہ لیں کہ جی نیب کو مضبوط کر لیں تو ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی, نہیں ہو سکتا. نظر آ رہا ہے آئندہ دنوں میں کوئی انصاف, کوئی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انصاف ملے, انصاف ملے. انصاف کو پتہ نہیں آپ نام لے رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ بھی بڑا مشکل ہوگا. اچھا نہیں, وہ تو تحریک انصاف ہے, سوری. تو انصاف سر, انصاف ملنے سے نہیں آتا, انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایک قانون کی بیسک جو ہے نا, جس کی ارد گرد پیوٹل پوائنٹ ریوالو ہوتا ہے کہ انصاف آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو آپ جتنے مرضی ڈھول پیٹ لے, آپ جتنے مرضی اس کو آئی واش کر لیں, لوگوں کو تو سمجھ ہے نا. اب جتنے مرضی یہ جو فیصلے آ رہے ہیں, کیا عوام قبول کر رہی ہے؟ کیا ایکسیپٹنس ہے؟ بھٹو کے فیصلے کو نہیں مانا نا عوام نے, ایون جوڈیشری نے نہیں مانا, ایون ایز اے لائر ہم نے آج تک وہ کورٹ نہیں کیا. یہ کیسا انصاف ہے کہ 40 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے, اس سے پہلے پھانسی ہو جاتی ہے, اور 40 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ عدالتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. یہ فیصلہ ہے نا جی, اب فیصلے کے حد تک تو ہم بول سکتے ہیں, لیکن اس فیصلے میں کیا فیصلہ ہے آپ دیکھیں نا. فیصلے میں کیا فیصلہ ہے کہ جی آپ کو جون سی ہے قانونی جون سی ہے فیئر جسٹس کا, فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. تو بھٹو ٹھیک ہے بہت بڑے لیڈر تھے, لیکن کاش یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ جو لوگوں کے کیسز اب عدالت میں ہیں, کیا ان کو فیئر ٹرائل آرٹیکل 10A آرٹیکل 4 اس کے تحت انصاف مل رہا ہے. یقین کریں آپ چلے جائیے اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ فیئر ٹرائل ان کو موقع ملتا ہے نہیں ملتا. جن کی عمر قید ہے ان کی جو قید ختم ہو جاتی ہے, سزا پوری ہو جاتی ہے, اور ان کو بریل کا تحفہ عدالتوں سے مل جاتا ہے, تو یہ تو انصاف نہ ہوا. سر کئی کیس آئے ہیں, لوگ مر چکے تھے 2 سال پہلے. اور جی میرے پاس کیس آیا ایک, میں ملزم کو نہیں جانتا تھا, جیل میں تھا, اس کا بھائی کیس لے کے آگے کہ جس کو سزا ہوئی ہے. روز ہر 6 مہینے بعد فون ہے, کب لگے گا میرا کیس, کب لگے گا. ایک دن ایک صاحب آئے, جی یہ کیس کب لگے گا, تو میں نے کہا جی یہ بس اب لگنے والا ہے. انہوں نے کہا جی ہوں رہنے دو, میں ہی ملزم سر, میں باہر آ گیا. سر ایک عدالت سزا دیتی ہے, ایک عدالت بری کر دیتی ہے, یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کنسنسس کے ساتھ ڈیسیجن. آپ تو ایک نئی کنٹروورسی ڈال رہے ہیں نا کہ ایک عدالت آپ کو بری کر رہی ہے اور ایک عدالت آپ کو سزا دے رہی ہے. ادھر سے آپ ضمانتیں کرواتے ہیں, ادھر سے آپ کو ایک اور کیس کے اندر پکڑ لیا جاتا ہے. دیکھیں یہ 2 مختلف چیزیں. ایک تو ایک عدالت اگر چھوٹی عدالت سزا دے رہی ہے, بڑی بری کر رہی ہے, تو وہ تو ایک اپیل کا سسٹم ہے, ایک قانون کی اپریسیشن کا سسٹم ہے. لیکن ایک شہر کی عدالت کچھ اور کرتی ہے, ایک صوبے کی کچھ اور کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی آپ نے اگر بیل لینی ہے, ٹرانزیٹری بیل, تو آپ نے کے پی جانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جی اگر آپ نے کسی کمپنی کا انصاف لینا ہے تو ادھر جانا ہے, بلوچستان جانا ہے. اور اگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جی ایک تھانے میں سے آپ نے ضمانت کرا لی تو 10 تھانوں میں, آپ کو تو پتا ہے, آپ عام آدمی کو چھوڑ دیں, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان پہ کتنے درجنوں ایک وقت میں FIRs لانچ ہوئی, گرفتار ہوئے. کہ سزا لینی ہے تو اسلام آباد رابطہ کریں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں تب ٹھیک ہوں گی کہ جب آپ کا رول آف لا جو ہے اوپر سے شروع ہوگا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. مینا خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے جو تحفظات اٹھائے تھے الیکشن کے اوپر, پل ڈیٹ اور فافن نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے, اور عام انتخابات پر بڑے سوال اٹھائے ہیں ان کی ساخت کے اوپر, صاف شفاف ہونے پر. فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ اس کا چوری کیا گیا ہے, پیپلز پارٹی کا, تحریک انصاف نے مینڈیٹ چوری کیا ہے کے پی کے میں. عامر صاحب, پلڈیٹ اور فافن کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ تو بالکل واضح ہو گئی ہے. تاریخ کا پہلا الیکشن ہے
کہ جس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور پہلے تو داندھی ہوا کرتی تھی, پھر داندلا ہو گیا, اب تو بالکل پورا مینڈیٹ ہی چوری ہوتا ہے. اب تو جی آپ 1500 ووٹ لے لو فارم 45 پہ, اور فارم 47 پہ آپ کا 20,000 ووٹ آ جائے گا. پشاور کی میں آپ کو مثال دے دوں, پشاور کے 5 NA 13 PK تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف باری مینڈیٹ سے جیت چکی ہے, تمام کے تمام. اور اس وقت جو ہے ہمارے 8 PK اور NA جو ہے وہ چوری کیے جا چکے ہیں. ایک افغانی بندہ 1550 ووٹ لے چکا ہے, وہ آپ کا MPA بن گیا ہے. پیپل پارٹی کا ایک سپیکر جو کہ کریم کنڈی کے پارٹی سے ہے, وہ 5000 ووٹ لے چکا ہے اور آپ کے 25,000 بندے کو فارم 47 پہ جو ہے وہ ہرا چکا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا آپ انٹروڈکٹری سپیچ دیکھ لیں, انہوں نے پہلے ہی دن آفر کی کہ جی ہم اپنے طور پہ اپنے سے سٹارٹ کرتے ہیں, میں اپنے سیٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں, میرے سیٹ کھول لے, میرے فارم 45 لے کے آئے اس کو کھول لے, جو جیتا ہے اس کو دے دے, اور پھر میرے ٹریجری بینچز کے جو MPAs ہیں ان کو کھول لیں, ان کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ آ جائیں اور آپ کے کھول لیں. اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اسمبلی کے اندر ان کے سارے 2-3-4 ہی جینون کیسز ہیں جو کہ MPA بنے ہوئے ہیں. اپوزیشن میں بھی سارے جو ہیں ان کے جعلی MPAs بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ان جعلی MPA کے اوپر آج مطلب آپ ANP کا ایک سیٹ ہے, اس کے اوپر ان کو 2 ریزرو سیٹس ملی ہے. مطلب ہائٹ ہے کہ ایک سیٹ کے اوپر آپ ان کو 2 ریزرو دے رہی ہیں, وہ بھی جعلی. اچھا, پرویز خٹک کی پارٹی کے 2 سیٹس ہیں, دونوں جعلی فارم 47 والے, ان کو بھی ملے ہیں 2-3. اور اسی طرح پیپل پارٹی نے, مسلم لیگ نے, JUI نے, سب نے بندر بانٹ کیا ہے. سب کے پاس 1-2 جینوین سیٹس کوئی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ بولنے کی حد تک تو اچھا کہہ رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ دیکھنا پڑے گا اگر وہ واقعی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ہو, یہ الیکشن مانا جائے, تو ہم آفر کرتے ہیں. میں آپ کے شو میں یہاں پہ آفر کرتا ہوں کہ ہم خیبر پختونخوا کے تمام حلقے کھولنے کے لیے بالکل حاضر ہیں. یمین گنڈاپور صاحب کے حلقے سے سٹارٹ کر کے, میرے حلقے سے سٹارٹ کر کے میں اپنا حلقہ آفر کر رہا ہوں, آپ کو سٹارٹ کریں اور دیکھیں کہ اگر میرا ووٹ اس سے 15-20 ہزار ووٹ اور نہ بڑھا, پھر بھی میں آفر کر رہا ہوں, میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنا 20,000 نہ بڑھا, پھر بھی میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی کم کیا گیا ہے جو ہمیں جیتنے دیا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایسی باتوں کی حد تک محدود ہے, کوئی انٹرسٹ ان کا نہیں ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ایک مفاہمت ہونی چاہیے. آگے دیکھیں, مفاہمت ہونی چاہیے, یہ ہم بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے, لیکن کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ چوروں کے ساتھ ہونی چاہیے. نہیں افریدی صاحب, میں نے یہ نہیں کہا کسی کے ساتھ آپ مفاہمت کریں. میں نے کہا اگر یہ نظام چلتا رہے گا تو پھر عوام کا بھی خیال کریں. اور آپ جو بات کر رہے ہیں, یہ سارے امام میں سب ننگے ہیں. آپ وہ بات بھی یاد کریں جب 32 والا سینٹ میں 65 والے کو ہرا کے چیئرمین بن گیا تھا, وہ بھی سب کو پتا ہے, کیمرے لگے تھے اور کون کرتا تھا سارا کچھ. یہ ساری چیزیں, یہ سب نظام کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم سب کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک ان چیزوں کو, جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. میری سن لیں, آپ بے شک بات کریں. مطلب کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ چوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ مال لوٹ کے لے گئے. اب ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ, عمران خان اور نواز شریف کا مقابلہ, عمران خان اور زرداری کا مقابلہ, عمران خان اور یہ مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک بندے کو اس کی پاکستانیت کی وجہ سے اندر ڈالا گیا ہے, ایک بندے کو اس کو 6% ترقی کی وجہ سے اندر ڈالا گیا ہے, ایک بندے کو پاکستانیت اور غریب اور امیر کے فرق کو مٹانے کے لیے اندر ڈالا گیا, اور دوسرے جو ہیں وہ قوم کا نام لینا. افریدی صاحب کون ڈال رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ یہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, بتائیں پھر سر, کون بتائیں نا. جنہوں نے پہلے کیا آج بھی کر رہے ہیں, نام لے سیدھا بیٹھ کے. یہ ثناء اللہ صاحب یہی کر رہے ہیں, یہی. اچھا مجھے بتائیں, ان ماحول میں جب پاکستان تحریک انصاف کو عوام نے, قوم نے 180 سیٹیں دی, 2/3 میجورٹی دی, ان ماحول میں ترقی کہاں سے آئے گی؟ مطلب ایسے الیکشن میں, ایسے الیکشن کے بعد مطلب انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ سر 180 سیٹیں تو آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں نا, ابھی تو یہ معاملات عدالت میں ہیں. جب آپ کو مل جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 180 سیٹیں. راجہ صاحب, فارم 45 اپلوڈ ہوا, پھر دوبارہ سے ہٹا دیے. فارم 45 اب چیلنج کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ سے کوئی انصاف ملے گا؟ آگے بلے کا نشان اور جو
सामने चीजें आपको नजर आ रही हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ तहरीक इंसाफ कदम बढ़ा रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उससे मेरे ज़ाती तौर पे बहुत से सवालात हैं, और मैं समझता हूँ कि जो काम उसको 10 दिन बाद याद आता है, वो अगर ये इलेक्शन के दूसरे, जिस दिन फॉर्म 45 के बाद 47 नहीं मिल रहे थे, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, मुल्क में एक हलचल मच गई थी, मुल्क में एक कैओस नज़र आ रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी कि जी हम वोट किसी और को दे के आए हैं, रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है, तो क्या तहरीक इंसाफ उस वक़्त नहीं जा रही? अब जबकि 1 माह गुजर गया है और अब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो बड़ा सीधा सा जवाब होगा। अब ट्रिब्यूनल्स के पास जी ट्रिब्यूनल बन गए हैं, हम तो यहाँ बैठ के एविडेंस नहीं देख सकते, फॉर्म 45 इज़ ए फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, तो आप चले जाइए ट्रिब्यूनल 2013 के केसेस भी ट्रिब्यूनल में अभी तक हैं जी। बिल्कुल। तो ये फिर दोबारा से इसी तरह सिस्टम चल रहा है? आपके इल्म में है कि पंजाब में तकरीबन की जितनी भी सीट्स हैं सिर्फ 2 उसमें ट्रिब्यूनल्स बने हैं। अब 2 ट्रिब्यूनल हफ्ते में 1 या 2 दिन केस चलाएंगे, किसका नंबर आएगा, किस में गवाह आएंगे, ये तो मैं बैठा था एक केस में, तो इसी इलेक्शन कमीशन के एक जज साहब ने मुझसे वैसे ही बैठे हुए पूछ लिया कि जी वो तो एक दे हैव मिस द ट्रेन। मैं कि वो तो ट्रेन मिस कर चुके हैं टाइम पे, अगर उन्होंने कोई लिस्ट या वो चीज़ नहीं जमा कराई, तो आप तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे, तो ट्रेन तक ही रहने थे, इनको ट्रक के पीछे ना लगाएं। तो इट्स ऑल कि जी अब ये ट्रिब्यूनल्स एंड देन अगेन ट्रिब्यूनल की अपील सुप्रीम कोर्ट, और आपके बल्कि बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि अभी नहीं हो रहा। इससे पिछली हुकूमत में भी कासिम सूरी साहब का जो केस था, कासिम सूरी साहब को जब बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल ने उनका ख़त्म किया, री इलेक्शन की बात की, तो ही ऑब्टेन्ड अ स्टे, और फिर वो स्टे चलता रहा कि जब तक असेंबलियाँ ख़त्म नहीं होगी। ये आज पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये इससे पहले भी हुआ, और मैं तो बहुत, चूँकि ये मैटर्स देखता हूँ, करता भी हूँ, तो ये बहुत से एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों आपको होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इन मामलात में उलझाने के लिए सारा कुछ हो रहा है कि बस अनफॉर्चुनेटली कि जी ये तो फिर बात आ जाती है ना कि जी इस फाइल को दबा दो, तो वो दबी रहेगी, नंबर ही नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस, यही भुट्टो साहब को जो अभी केस लग गया, ये पिछले 4-5 साल तो नहीं लगा, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं लगा ये केस? और इसी तरीके से है, लेकिन वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि क्वांटिफाई करें कि जी वो अगर 4 केस थे या 5 थे, उसमें इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस थे, ये मेरी बात सुने, कि उस टिकट होल्डर को या सीट जो हारा या जीता है उसका जाती था। लेकिन अब की दफ़ा ये जो ग्रीवेंस है ये अवाम का सामने नजर आ गया है कि अवाम कह रही है हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो गया है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, कि जिसको फिर अदालतों पे भी प्रेशर होगा, जिसका फिर जो भी सिस्टम है उस पर प्रेशर होगा कि जी अवाम इस दफ़ा कह रही है नहीं, हम अपने वोट के साथ ये डाकाजनी की इजाज़त नहीं देते। तो दैट इज इट। पीटीआई की टीम और पीटीआई की जो लीगल टीम और पॉलिसी, दैट इज मच, जिसको हम कहते हैं ना, वो बड़ी ब्रैकेटेड है। तो अवाम की अगर ये बात है तो फिर अवाम शायद अल्टीमेटली, अभी तो रमज़ान आएगा, देखना अवाम और तड़पेगी, और फिर तड़पती तड़पती शायद वो खुद से कुछ कर ले। बाकी पार्टी पॉलिसी से तड़प ही रहे हैं। आपने कितना बिल जमा करवाया? 1,75,000 1,75,000 गैस का बिल जमा कराया। 300 रुपए किलो प्याज है आज का रेट है। अच्छा सनाउल्लाह साहब, निगरान हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। आपके पास एक खबर भी है, निगरान हुकूमत क्या करती रही है? निगरान हुकूमत का फोकस किन चीजों के ऊपर था? बड़ी अच्छी बड़ी खबर है सनाउल्लाह साहब के पास। बहुत सारी निगरान हुकूमत के दौर में इत्तलात की वजारत में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो डिटेल भी सिर्फ इत्तलात में नहीं हुई। आप देखें, निगरान हुकूमत का, राय साहब ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। एक तो निगरान हुकूमत का जो टेनोर था वो आइन के मुताबिक नहीं था, वो 90 दिन होते हैं, 90 दिन तो नहीं था, आपको पता है ज़्यादा हुआ है। दूसरा, उनका जो मैंडेट था ना, वो उस मैंडेट से उन्होंने तमाम वो काम, अपना जो मैंडेट उनका था इलेक्शन का, वो उन्होंने जिम्मेदारी अदा नहीं की। आज हर बंदा, हर पाकिस्तानी कह रहा है जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, मैंडेट चोरी हुआ है, चाहे वो केपी में है, सिंध में है, सब है। वो इसका मतलब ये है कि जो निगरान हुकूमत है उसने अपना जो असल उसका काम था वो नहीं किया। जहाँ तक आप कह रहे हैं वो क्या करते रहे, आप अंदाज़ा करें, प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वज़ीर आखिरी जो उसके 48 घंटे थे, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उन्होंने एक्सटेंशन दी 1 से 2 साल की, और बड़े ओहदों पे। आप मुझे बताएं, उनका ये राइट बनता है कि वो अपना ओहदा ख़त्म होने से 48 घंटे पहले 12, 14, 15 लोगों को वो 1 से 2 साल की एक्सटेंशन दे? ठीक है। वजारत इत्तलात की जहाँ तक बात करते हैं, उसमें सिर्फ मैं PTV पे महदूद रहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सब्जेक्ट ज़्यादा अहम था।
ایک تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پی ٹی وی وزارت اطلاعات کا وہ ادارہ ہے جو کمپنی ایکٹ کے تحت آتا ہے، کارپوریشن آتا ہے، لیکن جو بھی وزیر آتا ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا تھا، چاہے نون لیگ کا تھا، چاہے پی ٹی ایم کا تھا، وہ اپنی وزارت میں نہیں بیٹھتا، پی ٹی وی میں بیٹھتا ہے، کیونکہ ان کے پاس فائنانسز بہت ہوتے ہیں، وہیں پہ سارے ڈیسیجن ہوتے ہیں اور ہر ایک وہیں سے دیکھا جاتا ہے۔ نگران حکومت کے دور میں سینکڑوں بھرتیاں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پی ٹی وی میں، اور پی ٹی وی کا جو بجٹ ہے اس وقت سیلری کا اور پینشن کا، وہ اس وقت 1 بلین سے کراس کر چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں سے ہر پاکستانی، کنسلٹنٹس راجہ صاحب اور میں اور آپ، ہم کنسلٹنٹس تو ڈھیر لگا ہوا ہے، ہم ہمارے پیسوں سے، ہمارے کیوں نہیں بلاتے وہاں؟ ویسے جو کنسلٹنٹ چلا جاتا ہے کسی سر، ہمارے پیسوں سے وہ لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور گھوست ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے، سینکڑوں لوگ بھرتی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ لسٹ پڑی ہے، اگر آپ اپنے ٹی وی پہ چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ الیکشن کے نام پر چلائیں جی، ٹی وی پہ سکرول کر کے دکھائیں، ساری وہ چیکس وغیرہ بھی ہیں، سکرول کر کے دکھائیں۔ اب آپ دیکھیں الیکشن کی نشریات کے لیے جو کچھ کیا گیا، 35 40 لاکھ ایک ایک بندے کو چیک دیے گئے چند دن کے نشریات کے لیے، 70 لاکھ روپے۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی ٹیم، پاکستانی جو عوام ہے کرکٹ سے کتنی محبت کرتی ہے، کیبل یا باقی چیزیں، پاکستان کے 40 سے 50% لوگ دیہات میں رہتے ہیں، وہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں، صرف پی ایس ایل کے رائٹس نہیں لیے گئے۔ جو سب سے بڑی بات ہے، پی ایس ایل کی جو رائٹس کی جو نیگوسیشن جنہوں نے کرنی تھی، وہ پی ٹی وی کے ایک سی ایف او تھے جس کو بورڈ نے بھرتی کیا، صرف کیونکہ وہ رکاوٹ تھے سب سے بڑی، پہلے ان کو وداؤٹ اینی شو کاز، وداؤٹ اینی ریزن ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور ایک نئی ٹیم بنائی گئی جان بوجھ کے پی ایس ایل کے نیگوسیشن کے رائٹس کے لیے، اور وہ رائٹس نہیں لیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں لیے گئے اور کیا کیا گیا۔ خود اس میں ہائی اتھارٹیز انوالو تھے، وہ میٹنگز میں بیٹھتے تھے۔ جو سب سے بڑی خبر ہے، آپ عباس صاحب آپ کرتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے کسی زمانے میں جنرل مشرف تھے، ان کے دور میں ان کے ایک ڈائریکٹیو بھی ہیں اور ایک کیبنٹ کا ڈیسیجن بھی ہے۔ توقیر ضیاء صاحب کا دور تھا جی کہ جو بھی کرکٹ یا ہاکی کا نیشنل ایونٹ ہوگا پاکستان میں، پی ٹی وی لازمی دکھائے گا۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ کس کے انڈر آتا ہے؟ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنا تھا، اور منسٹری انفارمیشن نے اس کو فالو کرنا تھا۔ اس لیٹر کو چھپا دیا گیا، آج تک وہ منظر عام پر اس کو جان بوجھ کے سامنے نہیں لایا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب کو پتہ ہے کیوں نہیں آئی۔ جن لوگوں کو کرپشن کی بنیاد پر 2 انکوائریوں میں ثابت ہوا، آج 7 تاریخ ہے، آج بھی جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے امریکہ میں ہونا ہے، اس کے میڈیا رائٹس کے دبئی میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور کس طرح ہو رہی ہیں یہ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کچھ دن کے اندر کہ وہ کیا اس کا رزلٹ نکلے گا۔ آپ کو پتا ہے انڈیا میں تو میڈیا رائٹس پر فلمیں بن چکی ہیں، کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں۔ سیم پاکستان میں جو ہوا ہے نا عباس صاحب، اس پہ بڑی بڑی فلمیں بن سکتی ہیں، ہم تو نہیں بنائیں گے، شاید انڈیا بنا لے۔ تو میڈیا رائٹس بلینز کی گیمز ہیں۔ اختیار تھا سولنگی صاحب کا یہ اتنی کانٹریکچوئل اپائنٹمنٹس؟ میں نے آپ کو ایک بات کی، دیکھیں یہ تو نگران کے طور پر آئے تھے۔ نہیں وزیر تو آپ سے کس نے کہہ دیا؟ آپ ان کی شروع کی سٹیٹمنٹس نہیں سنتے تھے؟ آپ نے غور سے اگر سنا، وہ تو لگتا ہی نہیں تھا نگران آئے ہوں، وہ تو ایسے لگتا تھا کہ یہ 10 سال پرماننٹ آئے ہیں، وہ تو کہتے تھے بلکہ جی ہمیں اختیار ہے سارا کچھ کرنے کا۔ اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنی مدت سے آگے چلے گئے، وہ اپنی مدت سے تو پہلے پنجاب اسمبلی کے دور سے دیکھ لیں، کے پی کے دور سے دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے آگے۔ محسن صاحب جو سے تھے، نقوی صاحب، وہ کتنا عرصہ کر کے چلے گئے۔ تو دیکھیں اب یہ باتیں کس نے چیک کرنی تھی؟ آپ کا رائے صاحب قانونی ماہر ہیں، میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ جو دور ہے نا، اس کو آپ کو کسی آئینی ترمیم کے ذریعے ریگولرائز کرنا پڑے گا۔ مینا خان صاحب نگران دور کے اوپر کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر رہے گا۔ مینا خان صاحب نگران، مینا خان کیا ان کو پتا ہے کے پی میں کس طرح وزیر لگائے گئے تھے، کیا باقاعدہ ریٹ لگے تھے؟ میرا تو علاقہ ہے، میرا صوبہ ہے، مجھے پتا ہے وہاں پر کیسے کیسے لوگوں کو کیوں دیے گئے تھے۔ نگران میں 3 مہینے کے بعد پھر چینج بھی کیے گئے۔ یہ اپوائنٹمنٹس مینا خان صاحب ذمہ داری تھی کیئر ٹیکر حکومت کی؟ پتا ہوگا ثناء اللہ خان صاحب، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو جتنے پی ڈی ایم کی پولیٹیکل پارٹیز تھی، سب کو شیئرز تھے ان کے سیٹس کے مطابق۔ جی پیپل پارٹی کے 3 لینے ہیں، تو جی آئی کے 4 لینے ہیں، تو جی اپنا این پی کے 2 لینے ہیں۔ تو پھر ان کے اوپر ان کا جھگڑا بھی ہوتا تھا کہ جی آپ کو تگڑی منسٹری ملی ہے تو مجھے زیادہ میں نہیں ملے، آپ کو کم ملے ہیں۔ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو نوشہرہ کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کا جو نگران منسٹر تھا، وہ لڑا ہے، وہ الیکشن لڑا ہے، پھر اس کو ہٹایا گیا، اس نے نگران وزیر اعلیٰ بن گئے سر، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔
اسی طرح باقی جو لوگ ہیں وہاں پہ تو بڑی ان کے گورنر ہاؤس کے اندر ان کی جھگڑے ہوتے تھے کہ جی آپ زیادہ افراد بگٹی صاحب بھی وزیر اعلیٰ بن گئے بلوچستان کے. بالکل جی. اب دیکھیں نا, اب یہ پی ٹی آئی ٹی وی پہ تو بات کر رہی ہے, بلوچستان میں کیوں نہیں چیلنج کر رہی سرفراز بگٹی صاحب کو کہ جی آپ کیسے بن گئے, آپ تو انٹیریئر منسٹر تھے, آپ جائیں آپ آئین کو کھولیں, اس میں لکھا ہے کہ جی وہ کسی آفس آف پروفٹ کو نیکسٹ الیکشن میں نہیں لے سکتے ہیں, لیکن چیلنج کریں. جب پھر 6 مہینے گزر جائیں گے پھر چیلنج کریں گے. اسی ٹائم ان کے امیدواروں نے بلوچستان کے, میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ, وہ کیوں نہیں ان کو چیلنج کر رہے کہ جی اس کو یہ کیسے جیت گئے ہیں الیکشن, لیکن پھر انہوں نے بھی بلوچستان میں ہی رہنا ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اب یہ تو وہ ہونا چیلنج جب ٹائم پہ, دس از اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ جی ٹائم پہ لیگل سائٹ پہ ڈیسیژنس نہیں لیے جا رہے پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی کو یہ چیزیں بہت پہلے یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ اگر ہم اس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس کی سیٹیں نہیں ہیں. اس نے خود لکھ کے دیا ہے کہ ہم اپنے ٹکٹ پہ اپنے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑ رہے, تو اے بی سی کوئی آپشن اے بی یا سی یوز کر لیتے, کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے, ڈسکس کرتے. خان صاحب تو بیچارے اندر تھے, وہ جو باہر اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ کیا نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جب سب چیزیں آپ کو پولیٹیکل سینیریو بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ الیکشن کمیشن بھی نظر آ رہا ہے, تو کیا آپ کے اپریہینڈ نہیں کر سکے کہ ہمیں ایک ایسا ڈیسیژن لینا چاہیے کہ جس میں ٹیکنیکلی یہ ہمیں ناک آؤٹ نہ کریں, بٹ کوارڈینیشن, لیک آف کوارڈینیشن ہے. آئی ڈونٹ نو, یہ جواب دیں گے. صاحب میں ایک بات بھول گیا, آپ کو ایک خبر آپ کے ناظرین کو دے دوں. آپ کو یاد ہے کہ نگران حکومت کا یہ دور ختم ہونے سے 2 دن پہلے ایک نگران وفاقی وزیر نے استعفیٰ دے دیا جی, مدد علی سندھی نے. آپ حیران ہوں گے, استعفیٰ دینے کے 2 دن بعد ان کی سمری جاتی ہے پرائم منسٹر کو کہ ان کو MP1 میں 4 سال کے لیے انفارمیشن کمشنر لگا دیا جائے. آپ اندازہ کریں 6 مہینے آپ نگران وزیر رہے ہیں اور 74 ایئر ان کی ایج ہے, 65 لیمٹ ہے. وہ سمری گئی ہے اور ابھی بھی پرائم منسٹر کے پاس پڑی ہے, اور آپ دیکھ لینا کسی دن پہ ان کی اپروول ہوگی, اور وہ MP1 آپ کو پتا ہے 22 گریڈ کے برابر ہوتا ہے. ایک نگران وفاقی وزیر, آپ کنفلکٹ دیکھیں سر, 2 دن پہلے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, اس کے بعد سمری کور اپ میں ایمرجنسی میں سمری جا رہی ہے ان کی انفارمیشن کمشنر کی, جس پہ حذیفہ رحمان نے, جن کو 31 سال کی عمر میں انفارمیشن کمشنر لگایا, جس کا تجربہ بھی 20 سال. مس یوز آف اتھارٹی کے جو اتنے کیسز ہیں سر, اندازہ چیلنج ہو سکتا ہے. میں سر ایسا چیلنج کیا, آپ کس چیز کو کریں گے جب آپ ٹاپ پہ بیٹھا بندہ میرٹ کی یہ حال کرتا ہے, تو آپ بتائیں باقی کیا ہوگا. آپ کو بتائیں FIA ٹھیک ہوگا, اسٹیٹ بینک ٹھیک ہوگا, کون سا ادارہ ٹھیک ہوگا, پھر پولیس آپ کی ٹھیک ہوگی, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس ملک کا پرابلم یہی ہے. جج کیسے تعینات ہوتے ہیں, راج صاحب کو پتا ہے, ہائی کورٹ میں کیسے جج آتے ہیں اور سپریم کورٹ میں کیسے آتے ہیں. پھر آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کریں گے انصاف کی, کیونکہ انہیں نوکری کی 16 لاکھ تنخواہ ان کو چاہیے. یہی عدالتیں ہیں جو بیماری کے سرٹیفکیٹ بھی دیتی ہیں, اور آگے جا کے ہم پوری دنیا دیکھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کافی شاپ سے بھی ہوتے ہیں, کبھی اسپین, کبھی سوئٹزرلینڈ, جو بات نہیں مانتا. میاں صاحب جا رہے تھے سر, ٹو بی آنیسٹ بات تو یہ ہے کہ عدالتوں نے ان کو باہر جانے نہیں دی تھی, عدالتوں نے ان کو سزا بیل دی تھی خالی, لیکن باہر جانے کی ECL سے نکالنے کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حکومت نے اجازت دینی ہوتی ہے. جی ہاں, مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, وہ کیوں اس وقت اجازت دے دی میاں صاحب کو باہر جانے کی. وہ کہتے ہیں ترس کھا لیے شیری مزاری صاحبہ. اور نہیں, کوئی ترس نہیں. عباس صاحب سیدھی بات کریں, اس وقت کون سا نظام چل رہا تھا آپ کو نہیں پتا تھا, کون ڈیسیژن کر رہا تھا. 1 پیج والا سر, یہ 1 پیج اس وقت کا جو کہاں سے فیصلے ہوتے تھے, اس سے کچھ سبق. ہم بھی پرائم منسٹر کی خبریں دیتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے تحریک انصاف کے چیئرمین نے خود تسلیم کیا کہ فائزی صاحب لا سے یہ لیتے تھے, ساری سمریز بنواتے تھے. لا منسٹر MQM کے تھے, وہ ان کو لے کے سب کچھ کیا. اٹارنی جنرل PTI جو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا تھا. اب شاید PTI کو یہ چیزیں نظر آئیں کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا, یہ کیا ہم نے خود کیا, بٹ دس از دا لرننگ پروسیس. اگر سمجھے ہیں, لیکن اب اگر پھر اس کو ریپیٹ کریں گے تو ایک دفعہ تو مسٹیک ہوتی ہے, تو پھر بلنڈر جو ہو جاتا ہے دوسری دفعہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. مینا خان آفریدی صاحب, مریم نواز صاحبہ میں اور علی امین گنڈا پور صاحب میں تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ ان کا طرز سیاست پنجاب میں کیا ہے, آپ لوگوں کی طرز سیاست کیا ہے, کیا ہوگا, کہ کیسے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کمپیریزن ہے ہی نہیں. ایک طرف جو ہے وہ مطلب چوری کے پیسے سے ایک بندہ پلا بڑا, اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں, اس کی اپنی کوئی
محنت نہیں, جدوجہد نہیں, اس کے پارٹ پہ کوئی اچیومنٹس نہیں, بس یہ ہے کہ وہ سر انٹرپٹ کر رہا ہوں, جدوجہد تو ان کی ہے. جب وہ پاکستان آئی ہیں تو سنگل ہینڈڈ انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں, انہوں نے پارٹی کو بھی سنبھالا ہے, جدوجہد تو ہے. میں تو کمپیریزن کہہ رہا ہوں, آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ کمپیئر کریں دونوں کو. سر آپ کی نظر میں بالکل جدوجہد ہو کہ ان کی جدوجہد یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, ان کا پہچان یہ کہ وہ شہباز شریف کی بانجی ہے, شریف فیملی سے ہیں. ان کو آپ شریف فیملی سے ہٹائیں اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنا جدوجہد کرتی ہیں. اسی شریف فیملی کے اوپر, اسی مسلم لیگ نون کے اوپر کسی اور کو بیٹا اور ان کو اتنا فل فلیج اختیار دے کچھ بھی کر سکتی ہے, بالکل بھی نہیں. دوسری طرف آپ علی امین گنڈاپور کو دیکھیں, وہ سیلف میڈ انسان ہے. اس نے پولیٹکس سٹارٹ کی تحریک انصاف میں آنے سے پہلے, اس کی اپنی ایک چھوٹی سی پارٹی بھی تھی جو اس نے بنائی تھی. پھر تحریک انصاف میں کوئی 15 16 17 سال پہلے آئے اور عام ورکر کے طور پہ اس نے آغاز کیا ڈیرہ اسماعیل خان سے. تب ہماری پارٹی بہت چھوٹی تھی, مجھے یاد ہے میں اس وقت ارسال اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ہوا کرتا تھا جب علی امین گنڈاپور نے سٹارٹ کیا. اور ایسے ضلع میں, ایسے ریجن میں کہ جہاں پہ تحریک انصاف کا جتنا تو دور, مطلب وہاں پہ ورکر نہیں ہوا کرتے تھے. ایسے وقت میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف الیکشن لڑا, الیکشن جیتا, پھر صوبائی حکومت کا حصہ بنا, یہاں پہ ڈیلیور کیا, اور عمران خان نے خود اس کو جو ہے اپنے ٹیم کا حصہ بنایا, اس کو مرکز میں رکھا. پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے کشمیر جو ان کی وزارت تھی اس کو چلایا, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا بہت بڑا رول رہا ہے, باوجود اس کے کہ ساری جو چیزیں تھی جو وہ مخالف تھی, لیکن پھر بھی ان کا کشمیر کے اندر جو انہوں نے حکومت بنائی, پھر گلگت بلتستان کے اندر جو انہوں نے حکومت بنائی, پھر جب ہماری حکومت گیری اور اس کے بعد جو انہوں نے جدوجہد کی چیئرمین عمران خان کے نظریہ اور ویژن کے ساتھ کھڑے رہے, ڈٹے رہے, ان کے اوپر جو ہے غلط مقدمات بنائے گئے, ان کو جیل کیا گیا, گھمایا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ 9 مئی کے بعد ڈٹے رہے. تو وہی نہیں ہے, اپنا کمپیریزن ہی نہیں ہے. اب یہ کمپیریزن دیکھ لیں, ان کی پہلی سپیچ دیکھ لیں, مریم نواز صاحب لوگوں کو سستا آٹا دے رہی ہے اور نواز شریف کا پکچر اس کے اوپر, یہ ویژن ہے جی. نواز شریف نہ وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ, مطلب کیوں اس کے اوپر اس کی پکچر لگی ہوئی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں, پہلے دن انہوں نے اعلان کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ صحت انصاف کارڈ کھلے گا, پہلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ پناہ گاہیں کھلیں گی, لنگر خانے کھلیں گی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں, جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ابھی کے یا پچھلے, ان کے آفٹر ریٹائرمنٹ جتنی مراحت تھے انشاءاللہ وہ بھی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو آسٹیریٹی والا تھا عمران خان صاحب والا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے اندر ہم لا رہے ہیں. عمران خان کا ویژن چلے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے علی امین گنڈاپور اور مریم نواز کی لیڈرشپ. سر محمود خان صاحب نے بھی بڑے گل کھلائے, اس دور کے اندر بڑی شکایات عمران خان صاحب تک آتی تھی, وہ بھی ذرا منظر عام پر چیزوں کو لے کر آئیں. عامر عباس صاحب, عوام کو بڑی دلچسپی ہے اڈیالہ جیل کے قیدیوں کے حوالے سے, بحیثیت ایک طالب علم آپ قانون کے, آپ بتائیں کہ ان کیسز میں کتنی جان ہے, کیونکہ اعتزاز صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جب بھی کیسز یہ لگیں گے تو یہ کیسز اڑ جائیں گے. تو کیا ان کا مستقبل سمجھتے ہیں, کیا فیوچر ہے ان کا؟ دیکھیے عباس, آپ کے اس سوال سے پہلے ایک صرف ون لائنر, جو آپ نے کمپیریزن کی بات کی مریم بی بی کی, تو آپ سے میرا سوال ہے کہ مریم بی بی اور بزدار کو ملا لیجئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ کمپیریزن کریے نا. ہم تو وہ کیا تھا بزدار صاحب, اس کے پاس کیا کوالیفیکیشن تھی, اس کے پاس کیا چیز تھی, تو یہ بھی ہم دیکھیں نا, ہم نے سب چیز کو سامنے رکھنا ہے, دونوں ہاتھوں میں رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ چلیں, یہ شخص علی امین, اس کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن تو یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں کمیٹڈ شخص ہے, ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے پارٹی یا اس کے نظریے سے کھڑا رہا. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بزدار صاحب کی کیا کوالیفیکیشن تھی. ناؤ کمنگ ٹو یور کوسچن کہ جی یہ کیسز تو ابھی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں ٹرائل کورٹ سے, اور ٹرائل کورٹ سے جس طریقے سے یہ ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, تو یہ بھی ایک جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ کیا گیا ہے کہ یہ واپس جائیں ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ اٹھا کے کہے جی یہ ٹرائل تو فیئر ٹرائل کے مطابق نہیں تھا, اس کو ہم دوبارہ بیچتے ہیں, اور یہ آپ کو جائیں گے دوبارہ ہوتے ہوئے. اور پھر اس وقت جو جلدی میں سزا دینی تھی, کیونکہ الیکشنز تھے, الیکشن سے پہلے ایک خوف کا, ایک ایسا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا, فرسٹریشن کا ماحول پیدا کرنا تھا. اب وہ تو ماحول پیدا نہیں کر سکتے, وہ نہیں ہوا. تو اب
جب دوبارہ جائے گا تو پھر پروسیکیوشن کو موقع دیا جائے گا کہ جی اب آپ جو لیکونس یا اس میں کمزوریاں یا کوتاہیاں رہ گئی تھی چلیں جی ہم دوبارہ بھیج رہے ہیں, اب آپ وہ قانونی اپنی لیکونس پورے کریں, اور پھر ادروائز اگر یہ میرٹس پہ آ جائیں تو یقین کریں جیسے اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں 100% یہ کیسز جو ان سے ہیں یہ میرٹس پہ, یہ دنیا کی کسی عدالت میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ ایز اے لا 32 سال ہو گئے جی کرمنل پریکٹس کرتے ہوئے. آئی نو کہ ایویڈنس کیا ہوتا ہے, آئی نو کہ جی شہادت کیا ہوتی ہے, اس قانون کا کانسیپٹ کیا ہے. وہ توشہ خانہ کیس میں جو اس طریقے سے نیب میں تو میں رہا ہوں, شاید سب سے بڑے نیب کے کیسز میں نے کیے ہوئے ہیں, تو نیب میں ان قوانین کے تحت یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ کسی بھی اینگل سے برقرار نہیں رہیں گی. یہ صرف اور صرف وہی آرم ٹوئسٹنگ تھی, وہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اور دوبارہ جائے گا. جب دوبارہ جائے گا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ گھڑی کو یا کیلنڈر کو کہ جی اب ہم نے کتنا عرصہ انہیں رکھنا ہے, 1 مہینہ 2 مہینہ کب. دیز آر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. عباس بھائی ایک سوال میرا بھی ہے راجہ صاحب سے. پھر میں نے مینا راجہ صاحب 2018 سے پہلے جو کیسز تھے میاں نواز شریف فیملی پہ اور باقی لوگوں کے, یہی چیز تھی وہ شروع کے اندر بات کوئی کیٹیگری سر سیم تھی, یہی سچویشن. جب سوال پوچھا تو جواب لے لینا. اس میں 2 تھے, ایک تو تھا کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور آپ نے جو ڈکشنری کے مطابق یہ نہیں لیا. دیٹ واز ٹوٹلی, جو کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. سر نیت کی بات کر رہا ہوں میں سر ایک سیکنڈ سن تو لیں. اب دوسرا تھا کہ جی کیا آپ فلیٹس وہاں پہ موجود ہیں, موجود آج بھی کھڑے ہیں, اسی میں رہے میاں صاحب جو انہوں نے انکار کیا, وہ جو میاں صاحب نے کہا اسمبلی کے فلور پہ کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع, عدالت کو بھی نظر نہیں آئے, عباس کو بھی یقینی طور پہ نظر نہیں آئے, مجھے بھی نہیں آئے, ثناء اللہ کو اگر نظر آ گئے تو بتا دیں وہ ذرائع کدھر ہیں. جب خریدے گئے تھے جب سے 2018 میں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع, ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ذرائع کہ یہ کہاں سے حسن نے خریدا تھا. میں یہ بات کہہ ہی نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تو 2018 میں نظر کیوں آئے. اور میاں نواز شریف کے کیس جو کرپشن کے ہیں اور جو ان پہ کرپشن کا کیس بنا ہے, that is entirely for God's sake different چیزیں ہیں. مینا آفریدی صاحب کوئی رپلائی چاہیے. کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ بامی پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے جیل سے؟ کیا آپ لوگوں کو وہاں پہ فیڈ کیا جا رہا ہے؟ امید تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جلد آ جائے گا, لیکن یہ جو بتا رہے ہیں عامر عباس صاحب یا ثناء اللہ صاحب, یا جو جنرل کانسیپٹ ہے ہمارے نظام انصاف کا, تو وہاں سے تو نہیں لگ رہا. لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عوام پہ, اپنے لوگوں پہ. ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چیئرمین عمران خان کی کال پہ سنڈے کو بڑا احتجاج. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک عوام کا جمع غفیر ہوگا. پشاور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارا ہوگا. سر پشاور میں احتجاج کا کیا فائدہ ہے سر؟ آپ کا اپنا صوبہ ہے, آپ کی اپنی حکومت ہے, کیا امپیکٹ ہوگا اس احتجاج کا؟ پشاور کے اندر 50% سیٹیں چوری ہو چکی ہے. آؤٹ آف 18 9 سیٹیں پشاور کے اندر بھی چوری ہو چکی ہے. حالانکہ ہماری حکومت ہے, لیکن ان کے حلقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے ووٹ تو دیا ہوا ہے اپنے نمائندوں کو, ان کا بھی مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے. اور یہ جو ہے یہ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صرف پشاور تک رہے گا, پورے پاکستان کے اندر کال گئی ہے, پورے پاکستان کے اندر ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ قیادت آ کے ڈیسائیڈ کرے گی. یہ پریشر ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیچے نہیں آنے دیں گے, بلکہ اور مومنٹم بلڈ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ مینا خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. عامر بھائی آپ کو بھی تھینک یو. ثناء اللہ صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.